سب تعریفات اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورۃ الشورى آیت نمبر 12، آیت نمبر 20، آیت نمبر 27 اسی اللہ کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے سارے خزانے اور ان خزانوں کی چابیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رب العزت رزق کے دہانے کھول دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس اللہ احکم الحاکمین کو تمام معاملات اور حالات کا بڑی اچھی طرح سے علم ہے۔ احباب ذی وقار، اگر ہم میں سے کسی کے لیے اللہ رب العزت نے رزق میں وسعت رکھی ہے تو اس کو اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ مالک الملک کا اس بندے کے حق میں فیصلہ ہے۔ اور اگر کسی کے لیے رزق میں قدرے کمی ہے اس کو اس پر صبر نہیں، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی اس کے ساتھ نوازش اور احسان ہے۔ پھر سنیے، اگر کسی کے رزق اور اسباب میں ظاہری طور پہ اس کو کمی محسوس ہو رہی ہے یا رزق اس طرح فراغ نہیں ہے، اس کو اس حالت میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس پہ فضل کیا ہوا ہے اور اس کو قابو کیا ہوا ہے تھوڑے رزق کے ساتھ۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی کسی بھی حالت میں اپنے رزق کے معاملے میں بے صبری، ناشکری، تھوڑ دلی، مایوسی، لوگوں کے سامنے شکوے اور شکایت، ہاتھوں کا پھیلانا، جھولیوں کا ہر بندے کے سامنے کرنا، اور ہر وقت اپنے آپ کو احساس کمتری میں کوستے رہنا، در حقیقت اللہ احکم الحاکمین کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس وسعت کے ساتھ اللہ کی مال اور اولاد کی فراوانی والی نعمت کے ساتھ اس کی بغاوت میں کھڑا ہے، نافرمانی اور معصیت میں کھڑا ہے، نعمتوں کے باوجود نمازوں میں سستیاں اور کوتاہیوں پہ کھڑا ہے، معاملات میں نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسی تکبر کی حالت میں کھڑا ہے جیسے یہ اعلان کر رہا ہو کہ مالک الملک نے اس کو نوازا نہیں بلکہ اس نے خود ہی اپنی ہمت اور جرت سے جیسے رزق چھین لیا اللہ سے، معاذ اللہ، غلط بات ہے۔ اور دوسری آیات کی روشنی میں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، جس کو زیادہ نوازے اللہ کی یہ حکمت ہے اور اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو تھوڑا نوازے میں نے کہا کہ اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر کرے کہ کسی بڑی مصیبت میں نہیں پھنس گیا۔ اللہ لطیف بعبادہ، لطیف کہتے ہیں باریک بین، مائکروسکوپک، نینو لیول پہ جاننے والا، ذرات کی دنیا کا علم رکھنے والا، بلکہ اللہ تو انہو
علیم بذات الصدور. شاید آپ کی اور میری آنکھیں یہاں مسجد کے صحن اور ماحول میں موجود ان چھوٹے ذرات کو نہیں دیکھ سکتی جو کبھی دھوپ کی کرنوں اور چھاؤں میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ان ذرات کا تو بہت چھوٹا حجم ہے، لیکن اس سے چھوٹی بات اگر کسی دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کے علم میں. یہ ہے وہ لطیف. اللہ لطیف بعبادہ. اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں انتہائی باریک بین ہے. اس کو بڑی گہرائیوں سے پتا تھا کہ یہ بندہ کس معیار اور کس حوصلے کا وارث اور مالک ہے، اور اس نے اسی معیار، اسی رحمت اور شفقت کو برقرار رکھتے ہوئے لطیف بعبادہ خبیر بعبادہ انہ بکل شیء علیم، صرف باریک بین اور چھوٹی سے چھوٹی بات کو جاننے والا نہیں، بلکہ ہر معاملے کا پوری طرح خبر رکھنے والی ذات ہے. صرف خبر رکھنے والی ذات نہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے. ان ساری باتوں کو اس نے سامنے رکھتے ہوئے یرزق من یشاء، جس کو چاہے جتنی چاہے روزی دے. بھائی اس کے فیصلے. کسی بندے کو کیا اختیار کہ وہ مالک الملک کے کیے گئے فیصلے پہ اعتراض کرے؟ ایسے ہی سمجھیے جیسے تکلیف، بیماری، غم، پریشانی اور قحط سالی میں ایک شخص صبر کرے یا صبر کے ساتھ شکر کرے، تکلیف اس کی بھی اسی طرح گزرنی ہے. ایک چیخے اور چلائے، شور کرے، آہو بکا کرے، بھلا چیخنے اور چلانے سے بیماری کم ہوتی ہے؟ اسی طرح بیماری رہی ہے. اب بندے اللہ کے سمجھدار بنے اور اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہونے کے بعد اس کا شکر ادا کریں، اس بات کو سمجھتے چلے جائیں وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. اور یہ مطلب نہیں ہے اگر کسی کے پاس رزق کے اسباب تھوڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے میں کوئی اس کی کمی ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ تو بہت طاقتور ہے. العزیز، اس کو کون سا کسی سے مانگ کے لے کے دینا ہے؟ اس کے اپنے خزانے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جتنے انسان فوت ہو گئے یہ جمع ہو جائیں، جتنے پیدا ہونے ہیں یہ جمع ہو جائیں، جتنی دنیا آج موجود ہے ایک اندازے کے مطابق 7 ارب انسان موجود ہیں، 700 کروڑ، 7,000 لاکھ، سارے انسان جمع ہو جائیں، صرف انسان نہ جمع ہو، سارے جن جمع ہو جائیں، جتنے پیدا ہونے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، جو پیدا ہو کر فوت ہو گئے وہ بھی جمع ہو جائیں، جو زمین میں موجود ہیں سارے جمع ہو جائیں، سب جن اور انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ کے حضور ہر انسان، ہر جن اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق، اپنے شوق اور اپنے نظریے کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کے حضور دعائیں کریں. کوئی حکومتیں مانگے، کوئی سلطنتیں مانگے، کوئی لاکھ لاکھ کلومیٹر سونے کی کانیں مانگے، کوئی اربوں اور کھربوں مانگے، اور ہر کوئی پوری دنیا کی بادشاہتیں مانگے. اللہ تبارک و تعالی سب کو جو وہ مانگے سب کچھ عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالے اور پانی بہا لائے. احباب ذی وقار، میں کہتا ہوں اس حدیث کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ناشکری کی، کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی پریشانی کی. ہم ان دلائل و براہین کے بعد، ان قصص اور ان واقعات کے بعد ہم پھر بھی اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ٹھہریں تو شاید کہ پھر ہم بڑی گہرائی میں گر چکے ہیں. پھر ہماری اسفل سافلین، شاید ہم اتنے ایمان کی کمزور گہرائیوں میں گر چکے ہیں کہ وہاں سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے ایمان کو تھوڑا آسرا اور سہارا دیں، تھوڑا شکر اور صبر کی زندگی کی طرف آئیں.
اور یاد رکھیے جس طرح یہ رزق کا معاملہ اللہ کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رزق کا معاملہ ہمارا عنوان بھی یہ ہے، یہ کفر اور اسلام کا معاملہ بھی ہے۔ یعنی کسی شخص کو محض اس کی رزق، روٹی، پیسہ، درہم، دینار، اس کی زیادتی یا اس کی کمی اس کو اسلام سے کافر بنا سکتی ہے، اور اس کی زیادتی اس کو اسلام سے کفر کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ جس قدر یہ حساس ہے اسی قدر بڑا یہ فتنہ بھی ہے، اس کی نزاکت بھی اس قدر زیادہ ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اب جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے آخرت کی زندگی، من کان یرید حرث الآخرہ، جو تم میں سے چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، آخرت کا انجام، آخرت کا گھر، آخرت کی جنت، نزد لہو فی حرثہ، اللہ تعالیٰ اس کی اس آخرت کی کوشش اور رزق کے حصول کے ساتھ ہی آیت آ رہی ہے۔ یعنی حاصل رزق کر رہا ہے لیکن چاہتا آخرت ہے، کماتا دنیا ہے، کرتا کاروبار ہے، نوکریاں اور پیسے انویسٹ کرتا ہے، مگر چاہتا آخرت ہے۔ اس کا مطلب وہ جو معاشرے میں مشہور ہے، اور خاص طور پر اردو ادب کے شعراء نے اور صوفیہ کرام نے اور ملنگوں نے مشہور کر دیا کہ الفقر فخری، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ پیارے نبی نے نہیں فرمایا، فرماتے ہیں کہ فقر، غربت اور غریبی میرا فخر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، غربت اور غریبی سے تو پناہ مانگی گئی ہے، اور غربت اور غریبی میں نے آپ کو کہا ایسی خطرناک چیز ہے کہ کسی شخص کو رزق اور اسباب اور مال کی کمی اس کے ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کفر کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس کے دلائل پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو جو تم میں سے چاہتا ہے آخرت کی کمائی، نزد لہو فی حرثہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس کھیتی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب برکت جب ڈلتی ہے، کوشش آخرت کے لیے، رزق کماتا ہے آخرت کے لیے، کوئی رزق روٹی کمائے کہ بچوں کو حلال کھلاؤں گا، سوال سے بچوں گا، اپنے ایمان کو عافیت میں رکھوں گا، دنیا کے فتنے اثر نہ کر سکیں گے، ایک ایک اس سوچ کی وجہ سے اس کا ایک ایک روپیہ کمانا اللہ کی رضا کے لیے اجر اور ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور جو تم میں سے چاہتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو صرف اس مال اور پیسے کے ساتھ دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی عیاشی اور رونق چاہتا ہے، نزید لہو نہیں، اوپر فرمایا کہ ہم اس میں زیادہ کرتے ہیں، آخرت کے معاملے میں اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو زیادہ کرتے ہیں، نؤتیہ منہا، ہم اس کی کوششوں میں سے تھوڑا سا حصہ اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ اگر صرف دنیا کا مال آپ کی اور میری کوشش اور محنت سے ملتا تو ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، کیونکہ ہر شخص محنت کرتا ہے کہ اس کو مال اور پیسہ مل جائے۔ نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں سے حصہ دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور یاد رکھو آخرت میں اس کا کوئی کھاتا اور کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ اس کو اس کی ساری کوششیں اور کاوشیں دنیا میں مل گئی، جس کام کے لیے اس نے کوشش اور کاوش کی اس کو دنیا میں اس کا اجر مل گیا، آخرت اس کا مقصد نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا ایسی چیز ہے، اگر کوئی شخص دنیا کے لیے کوشش کرے نہ کرے، ایمان لائے نہ لائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دنیا کا رزق عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑا پن دیکھو
کہ کافر اور اپنے منکر کو بھی رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ ایتھیسٹ اور ملحد جس کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی رب اور خالق اور مالک نہیں ہے، ان کا بھی رزق بند نہیں کرتا، ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ آخرت کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، دین کی توفیق، دین کا کام صرف اور صرف اس شخص سے لیتا ہے جس کے دل میں تڑپ اور کوشش اور چاہت ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب رزق کے حصول کے ساتھ ساتھ نیت آخرت کی رکھنی ہے یا دنیا کی رکھنی ہے، یہ آپ کی اور میری اپنی مرضی ہے۔ ہاں، کوئی آخرت کی رکھ لے، دنیا میں برکتیں ملیں گی اور آخرت کا حصول مل جائے گا۔ اب کم رزق اللہ کی نعمت کس طرح ہے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ سب خزانے جب میرے اللہ کے ہیں، پھر اس نے ایک دم سارے خزانے زمین میں کیوں نہیں اتار دیے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، سنو یہ تحفہ تو اپنے کمزور مسلمانوں اور بھائیوں کو، اور اپنی ذات کے لیے بھی یہ پیغام لے کے جاؤ اپنے رب کا۔ اگر آپ کا رب زمین میں لوگوں کا رزق کھول دیتا، ایک دم ہر ایک کو رزق ملنا شروع ہوتا، ایسا ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ اس میں فائدہ بھی بندوں کا ہے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر ایک دم رزق کے دہانے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے، آپ دیکھتے کہ سارے لوگ ہی اللہ کی بغاوت پہ لگ جاتے۔ یعنی یہ رزق کی کمی یہ اللہ نے بطور رحمت استعمال کی ہے کہ تاکہ میرے بندے میری فرما برداری اور میری رحمت کی طرف آتے رہے، وہ بار بار محتاج بنتے رہے، ان کو یاد آتی رہے کہ کوئی خالق اور مالک ہے۔ وہ اپنے آپ کو فرعون مت سمجھ بیٹھے کہ سب اسباب اور طاقتوں کے مالک ہم بن گئے ہیں۔ ایک احساس کمزوری زندہ رہے، یہ احساس کمزوری ان کو حقیقی مالک کی یاد دلاتی رہے۔ اب کیوں نہ میں یہاں کہوں، سوچیے اس شخص کے بارے میں جس کو رزق کی تنگی بھی ہے، کمزوری اور پریشانی بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، گڑ گڑاتا اور روتا بھی ہے، مگر اس تکلیف میں بھی اس کو اللہ یاد نہیں آتا۔ یہ آخری درجے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی انتہا ہے کہ جس کام کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا ہوا تھا کہ ہم اس لیے رزق نہیں اتارتے کہیں یہ سارے اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جائیں۔ اب رزق بھی اس کے پاس تھوڑا ہے، مگر اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ بڑی محنت سے توبہ و استغفار کرے، شاید کہ وہ اپنی کسی خطرناک خصلت، کسی بری حرکت کی وجہ سے اپنے رب احکم الحاکمین کو ناراض کر بیٹھے۔ اور سورۃ زخرف وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
सूरत ज़ुख़्रुफ़, और इसी आयत की वजह से इस सूरत का नाम ज़ुख़्रुफ़ है। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर हमें, मैंने आपसे कहा कि मईशत ये कुफर और इस्लाम का मसला है। महज मईशत की कमजोरी या ज्यादती इंसान को ईमान से कुफर में डाल सकती। अगर हमें इस बात का खौफ ना होता अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, कि सारी दुनिया काफिर हो जाएगी, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम, अगर हमें यह खौफ ना होता सारी दुनिया काफिर हो जाएगी, हम इन काफिरों के घरों के लंटर को सोने का बना देते, मगर हमने नहीं बनाया। और दूसरी बात कि दुनिया इतनी हकीर चीज है, अल्लाह के नजदीक इसका कोई कद काठ और मकाम और म्यार नहीं है। हाँ, जरूरी बहुत है, अहमियत बहुत है, लेकिन ये म्यार नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप और मैं आपस में जिंदगी में किसी इंसान का वजन उसकी मईशत से करें। ये जहालत और हमाकत है। अल्लाह ताला किसी का वजन मईशत से नहीं करते। अल्लाह के यहाँ म्यार, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तो हम अपने म्यार बदले हैं। अगर आपका म्यार वो म्यार है जो अल्लाह का म्यार है, फिर आपका म्यार दुरुस्त है। अगर आपका और मेरा म्यार वो है जो अल्लाह का है ही नहीं, फिर हमारा म्यार गलत है। जब हम इस जमीन में गलत म्यार से फिर रहे हैं, हम हर शख्स का, इंसान आंखों आंखों में वजन कर लेता है बंदे का, कभी उसकी गाड़ी के जरिए से, कभी उसके कपड़े के जरिए से, कभी उसके उठने बैठने के जरिए से उसका वजन करता है, उसको जांचता है। और हम में से, हमारे मुआशरे में से अक्सर का म्यार माल, रिज़्क़ और पैसा है, लेकिन अल्लाह का ये म्यार बिल्कुल भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स तशरीफ़ लाया, पूछा है मेरे सहाबा इस बंदे के बारे में आपकी क्या राय है? फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मोतबर शख्स है, अगर किसी को मंगनी का पैगाम भेजे लोग निकाह के लिए आ जाते हैं, अगर बात करे मजमे को सांप सूंघ जाते हैं, सारा मजमा कान लगा के इसकी बात सुनता है। किसी को चिट्ठी और खत और लेटर लिख दे, किसी की सिफारिश करे, इसकी सिफारिश कबूल की जाती है। इसी दौरान एक दूसरा शख्स आ गया, पूछा मेरे सहाबा इसके बारे में क्या राय है? फरमाया, माड़ा बंदा है, बात करे तो कोई बात नहीं सुनता, सिफारिश करे तो कोई सिफारिश नहीं कबूल करता, रिश्ते का पैगाम दे तो लोग कहते हैं कि हमारे इस्तिखारे में नहीं आया, जो रिश्ता ना करना हमारे इस्तिखारे में नहीं आया। सुनिए, फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसकी ज़ाहिरी बूदबाश, ठाठ, मईशत, उसके म्यार ज़िंदगी की वजह से आपने उसकी तारीफ की, माशरे में उसकी पजीराई का जिक्र किया, अगर पूरी दुनिया ऐसे इंसानों से भर जाए और एक तरफ सिर्फ वो एक मस्कीन और गरीब मगर मोमिन और मुत्तकी इंसान हो, अल्लाह के नज़दीक उस भरी हुई पूरी दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, उस एक मोमिन इंसान का ज़्यादा मकाम है। अल्लाह का म्यार यही है भाई। जब आप और हम अपना म्यार वो बनाएंगे जो अल्लाह का म्यार है, फिर हम वो बनने की कोशिश करेंगे जो हमारे जहन में म्यार होगा, फिर हम मुत्तकी बनने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे दिल में तकवा से प्यार पैदा होगा, नेक लोगों से प्यार पैदा होगा। और एक तो ये दुनिया की हकारत का जिक्र है, और दूसरा यहाँ जिक्र है कि इंसान की मईशत का उसके हालात पे बड़ा असर होता है, उसके ईमान पे असर होता है, उसके मिजाज पे असर होता है, उसकी तबीयत पे असर होता है, एक एक चीज़ पर मईशत का असर होता है। जब अहमियत इस कदर ज़्यादा है, फिर हमें मुस्बत तरीक़ों से अपने बच्चों और अपने छोटों की तरबियत करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आप काम नहीं करते, आप सीखते और कारोबार नहीं करते, आपको रिश्ता कौन देगा? ये तो छोटी बात है भाई। जिस तरह रिस्क मेरे रब ने लिखा है, रिश्ते भी रब ने लिखे हैं। ये ज़हर आलूद जुमला नहीं बोलना चाहिए
کہ اگر آپ کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ او بھائی کیا صرف جاب نوکری اور کاروبار سے بندہ کھاتا ہے؟ کتنے ہاتھ ٹوٹے اور پاؤں ٹوٹے، کتنے اربوں اور کھربوں کے انویسٹر کام نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ روٹی کھلا دیتا ہے، کتنے جہلوں اور کہاں کہاں موجود اللہ ان کو رزق کھلاتا ہے۔ ان کے عقیدے خراب مت کرے بچوں کو یہ کہہ کے کہ فلاں اتنا کما رہے آپ کیوں نہیں کما رہے، بلکہ اچھے اور مثبت طریقے سے انہیں بتائیے کہ رزق کی اہمیت اور ضرورت ہے، اور اگر اس رزق کا مقام اور مرتبہ ضرورت اور اہمیت نہ ہوتی کیوں پیارے محمد ہماری ماں خدیجہ کا قافلہ شام لے کے جاتے؟ بھلا امام الانبیاء کو کوئی ضرورت تھی؟ ایک حکم پہ رب پوری دنیا کو سونا بنا دیتا میرے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ضرورت تھی صدیق اکبر کو کاروبار کرنے کی؟ یہ پیغام ہے، کام کرنا، کاروبار کرنا۔ الکاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں جو ہاتھوں سے کماتے ہیں، اور اس کا مقصد صاف ہونا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل ہو اور ان فتنوں سے بچا جا سکے۔ امام حسن بن شیبانی رحمہ اللہ علیہ، کتاب الخراج بہت معروف کتاب ہے، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد ایک مسئلہ لکھ رہے، ان کی لونڈیا پیغام لے کے آئی کہ امام صاحب گھر میں آٹا نہیں ہے، صرف اتنی بات پہنچے آٹا نہیں۔ امام صاحب نے اس کو دعا دی اور کچھ غصہ کیا کہ اللہ تیرے حال پر رحم کرے، کس موقع پہ آ کے کیا خبر دے دی؟ صرف تیرے یہ کہنے سے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا یا آٹا نہیں موجود، مجھے فقہ کے 40 مسئلے یاد تھے جو میں لکھ رہا تھا، 40 کے 40 بھول گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قاضی جب غصے کی حالت میں ہو تو اس کو چاہیے کہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس کی عقل اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اس کے احساسات کام نہیں کر رہے، اب یہ ایک متوازن شخصیت نہیں ہے، اس میں ناانصافی کا خدشہ اور خطرہ ہے۔ اور اسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں غربت چل رہی ہو، جس کے گھر میں آٹا ختم ہو، اس شخص سے مشورہ نہ لو، کیونکہ اس کی عقل سے ہی کام، معیشت کا اثر ہے زندگی میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ نے کفر اور فقر کو برابر کہہ دیا؟ یعنی کفر اتنا بڑا گناہ اور غریبی بھی اتنا بڑا جرم ہے؟ فرمایا ہاں، کفر اور فقر یہ دونوں برابر برابر کی چیزیں ہیں۔ قریب ہے کہ کسی کا فقر اس کی غربت اس کو کفر کی طرف دھکیل دے، اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، ایک شخص صدقہ کرنے گیا، رات کے اندھیرے میں ایک دن صدقہ چور کو دے آیا، پھر گیا صدقہ کرنے گیا، صدقہ زانیہ کو دے آیا، پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے چور کو چوری سے بچا لیا، زانیہ کو بدکاری سے بچا لیا۔ بھائی صدقے میں کیا حدیثیں آیتیں دے کے آیا تھا یا پیسے دے کے آیا تھا؟ پیسے دے کے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ رزق اور معیشت انسان کو گناہ سے بھی روکتی ہے، مگر ساتھیوں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مقروض ہوتا ہے کوشش کریں اپنی زندگی میں کبھی بھی قرض کی عادت نہ ڈالیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ زرہ گروی رکھوا کے بھی، لیکن آپ کے اور میرے معاشرے اور اس معاشرے کے حالات بہت مختلف ہیں۔ قرض لینا جائز ہے، لیکن آخری حد تک کوشش کریں اپنی زندگی میں اس کی عادت نہ ڈالیں، اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اس حدیث سے بھی سمجھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قرض لے لیتا ہے، قرض لینے کے بعد وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، کیونکہ اب پھنس گیا۔ اب عین ممکن ہے کہ یہ معاشی تنگی اور پریشانی
اس کے ذہن کا اطمینان خراب کر دے، وہ سچا بندہ بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائے، وہ امین اور وعدے کی پاسداری کرنے والا بھی مجبور ہو کے وعدہ خلافی پہ اترے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنی معیشت کے لیے بہتر جستجو کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اپنے فائدے کی لالچ رکھو، عاجز بن کے مت بیٹھو، جس چیز میں آپ کو فائدہ نظر آتا ہے اس میں لالچ رکھو، اس کے لیے کوشش کرو، تگ و دور بھاگ دوڑ کرو، اور عاجز بن کے مت بیٹھو کہ اللہ چنگیاں کرے سی، اللہ تو اچھا ہی کرنا چاہتا ہے، بھاگ دوڑ کرو اس کے لیے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تحفے کی حالت میں رہے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ لے لیا کرو، لیکن جب تحفہ رشوت بن جائے پھر اس سے بچا کرو۔ اور فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کم ہی بچیں گے اس رشوت سے، اس تحفے والے چکر سے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں خوف ہے کہ کہیں غریب ہی نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب غریبی اپنا خوف رکھتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے۔ کیوں نہیں اللہ کے راستے میں بندہ مال دیتا ہے؟ حالانکہ ہر شخص کو پتہ ہے ہم نے فوت ہو جانا ہے، مال نے ادھر رہنا ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے جو خرچ کر دیا وہ بچ گیا، اور جو اپنے اوپر لگا دیا اس کا حساب دینا پڑنا ہے۔ پھر بھی انسان کیوں نہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا؟ ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ فقر کا خدشہ ہے کہ کہیں مال کم بھی نہ ہو جائے۔ اب ایک حل یہ بھی ہے، یا ایمان اتنا بہتر کر لیا جائے کہ وہ ایمان آپ کو بڑے سے بڑے فیصلے کروا دے، آپ نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، دشمن کا خوف بھی ہے، شدید سردی بھی ہے، چاروں طرف سے دشمن نے حملہ بھی کیا ہوا ہے، پھر بھی اگر آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ مجھے قیصر اور کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں، ایمان کہے کہ واقعی نظر آ رہے ہیں، یا تو ایمان ایسا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن، میں نے دیکھا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ ابھی لیٹ ہو، پیچھے ہو سب سے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، ماڑے ماڑے بندے تھے، نیک مومن تھے، حساب دیتے جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے رزق اور بڑے اسباب سے نوازا تھا، آپ اپنا حساب کتاب چکا رہے تھے، اس لیے لیٹ تھے۔ اب رزق دیکھیں اور رزق سے تعلق دیکھیں۔ رزق ایسے کہ جب عبد الرحمن بن فوت ہوئے، ایک ایک بیوی کو 3 بیویوں میں سے ہر ایک کو صرف رقم 1 لاکھ دینار رقم آئی ہے، جداد الگ ہے۔ اور سخاوت ایسی، ایمان ایسا، آخرت کی فکر ایسی، توکل علی اللہ ایسا، یقین ایسا۔ جب یہ بات سنی کہ میرا حساب کتاب لیٹ ہو رہا ہے، فرمایا اللہ کے رسول 700 اونٹ میرے مصر سے تجارت کے لیے آ رہے ہیں، میں یہی بیٹھے بیٹھے سارے کے سارے سامان سے لدے ہوئے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ پھر یہ ایمان بھی تو اللہ تعالیٰ دینا، اور میرا رب دینا چاہتا ہے ہم میں سے ہر شخص کو ایسا ایمان۔ اسی لیے تو میرا رب یہ مبارک نظریات پڑھا رہا ہے، یہ بابرکت آیات اسی لیے تو نازل کی۔ عمر العاص کہتے ہیں، میرے بھائی طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی دولت کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے ہمارے گھر میں 100 بیلوں کی کھالیں تھی، بیل کی ڈھگے کی، اس کی کھالیں 100 کھالیں پڑی ہوئی تھی، اور ساری کی ساری کھالیں سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے رزق اور اسباب سے نوازا ہے۔ لیکن اس توازن میں ہر بات آپ کو اس بات کی دلیل دے گی، جہاں موقع آیا، اور یہی طلحہ رضی اللہ عنہ قرآن حکیم سنا، آپ نے اور میں نے بھی قرآن سنا، آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، قرآن حکیم سنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
بس یہ پیغام سنا. لوگوں اس وقت تک آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو آپ کو سب سے پسندیدہ ہے. ان کا ایک باغ اور باغیچہ تھا, سالانہ آمدن 15,000 دینار اس کا کرایہ تھا صرف. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کیا. پھر رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. پھر مومن کی شان یہ ہے کہ معاش کے لیے کوشش اور کاوش کرے, لیکن یہ معیشت اس کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے, اس کو صدقہ کرنے سے نہ روکے, اس کی معیشت اس کی نماز میں سستی نہ لے کے آئے, اس کا رزق اس کو حرام کی طرف نہ لے کے جائے, اس کا رزق اس میں وہن نہ پیدا کرے, اس کا رزق اس کے دل میں جہاد کی کمی پیدا نہ کرے, اس کا رزق اس کی زندگی میں رشتہ داروں سے قطع تعلقی پیدا نہ کرے. یہ نہ کچھ کرے تو اللہ کا فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ نے اس رزق اور مال کو اگر فتنہ قرار دیا ہے, اس کو اپنا فضل بھی قرار دیا ہے. یہ تب فضل ہے جب اللہ کے قریب کرے, جب رب سے دور کرے تو یہ فتنہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حکم الحاکمین نے سورۃ نور میں نوجوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نکاح کرو, اور اگر تم میں سے کوئی غریب ہے, اس کی معیشت سپورٹ نہیں کرتی نکاح کو, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ, جن لوگوں میں یہ سقت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ پھر روزے رکھیں اور احتیاط کریں. آپ کی اور میری معاشی صورتحال ہماری آئلی زندگی کے اوپر ڈائریکٹ انحصار کرتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے. اور ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اس رزق اور پیسے کے جہاں جہاں جو اثرات مرتب ہوتے, اور قرآن حکیم نے اور حدیث مصطفیٰ نے اس کو بیان کیے, ان اثرات کے بارے میں اچھی طرح علم بھی حاصل کرے اور اس کی نفی نہ کرے. کبھی انسان جلدی میں آ کے کسی ایسی بات کی نفی کر دیتا ہے جس کی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا ہوتا ہے. اب نکاح کی مثال لیجیے کہ جس کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے اس کو چاہیے بچے. اب انسان سمجھدار بنتے ہوئے کہے کہ نہیں ہر حال میں کرے, تو یہ انسان کی غلطی ہے. ہاں, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کوشش اور اسباب اختیار کرے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر پھر بھی وہ ہوں گے فقیر, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو فقر پسند نہیں ہے, اللہ کو غنا پسند ہے. اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کر دے گا. ہاں, نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, سادگی بڑی پسند تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پسند تھی, اور جتنا مال آتا پسند کرتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی بے شک حدیث میں یہ ملتا ہے, اللہ آپ کو جو اسباب اور مال دے اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ نظر آنا چاہیے. مگر پسند مصطفیٰ کیا ہے کہ جو آیا ضرورت پوری کی, باقی سب اللہ کو خوش کر لیا. یہ پسند تھی اور اسی کو محبوب جانتے تھے. یعنی موقع آیا کپڑے پہننے کا وہ بھی جائز ہے, اور اسی کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کس کو اپنایا؟ خرچ کرنے کو. کپڑے سادہ رکھ کے فرمایا اے عمر میں محمد ما علی ولد دنیا کزاد الراقب,
میرا محمد کا اس دنیا سے تو تعلق ایسے ہے جیسے مسافر کا تعلق بس سے ہوتا ہے، یوں سمجھو۔ بھلا بس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی نے گھر بنایا ہو؟ اس لیے یہاں سادگی سے رہتا ہوں، آخرت کی امید رکھتا ہوں۔ پھر یاد آئے عبد الرحمن بن عوف، فوت ہونے لگے، کہنے لگے بدری صحابہ میں سے جو جو زندہ ہیں نا ان سب کو بلاؤ۔ سارے حاضر ہو گئے جناب، اور اس وقت 100 صحابہ کرام حاضر ہوئے جو بدری موجود تھے 313 میں سے۔ ہر بدری صحابی کو ہر ایک ایک کو 400 درہم تحفہ دے دیے، ایک ایک کو۔ اور یہ 400 درہم لینے والے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی تحفہ لیا۔ مطلب تحفہ لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مال ابھی بھی بہت باقی ہے۔ تعلق دیکھیں اور مال دیکھیں، مطلب مال کمایا تو مال آیا نا، کمانے سے ہی آیا نا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فضل ابھی بھی بہت باقی ہے۔ 50,000 دینار مزید اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، یہ بھی اللہ کے بندے اس زمین پہ گزرے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى